امریکہ پاکستان سے تجارت اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بات ہوئی۔ جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکی صدر سے ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو پر بات ہوئی۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی کروانے کا فیصلہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اہم تھا۔ وزیر اعظم کا گودی میڈیا کو بھی کرارا جواب۔ بھارتی صحافی کا سوال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہم بھارت کی جانب سے کی جانے والی سرحد پار دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے جواب پر بھارتی صحافی کو سانپ سونگھ گیا۔ آپ کی ملاقات کل کیسی گئی سر؟ May this year my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. India sought to extract political gains from a human tragedy, attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our valiant armed forces under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. مارکہ حق میں مغرور بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ جموں کشمیر کا تنازع دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان خطرناک فلیش پوائنٹ ہے۔ تمام تنازعات حل کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب۔ کہا بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش ٹھکرا کر جارحیت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو شکست فاش دی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے بھارت کے 7 جنگی طیارے کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ سنتاس معاہدہ معطل کر کے بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ فتنہ ہندوستان، TTP اور دیگر کالعدم گروپ پاکستان کے اندر حملوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے۔ کشمیری عوام کو یقین دلاتے ہیں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں دہشت گردی سپانسر کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے سیکریٹری جنرل کے کردار کی ستائش بھی کی۔ وزیر اعظم کا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مل کر اقدامات کرنے پر غور۔ کہا پاکستان کو بڑے سیلاب اور قدرتی آفات سے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے پاکستان جیسے ممالک کے لیے اضافی فائنانسنگ کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ M5 موٹروے کے متاثرہ حصے کی فوری مرمت کا حکم بھی دے دیا۔ نیو یارک سے اجلاس میں شرکت کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر پاکستانیوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی۔ وزیر اعظم آج جنیوا میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف لندن میں 3 روز قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے شیڈیول میں تبدیلی، جنیوا سے لندن جانے کے بجائے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ انگلی اٹھتی ہے اور اس کا جواب آتا ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم پنجاب کی طرف انگلی اٹھی ہے، نہیں، یہ ایک ایسے آمرانہ سے ایک گفتگو ہے کہ انگلیاں توڑ دی جائیں گی۔ نہ جو یہ مشورہ دیتے ہیں ان کی انگلیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ پیش کر دیں گے اور آپ توڑ دیں گے۔ اور اگر آپ کو کسی جماعت کے کسی لیڈر سے یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے شروع ہوئے پروگرام سے چڑ ہے تو اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا خمیازہ عوام کیوں بھگتے؟ پیپلز پارٹی کی انگلیاں اتنی کمزور نہیں کہ کوئی توڑ دے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر پلوشہ خان، ہمایوں خان اور محمد علی پاچا کی مشترکہ پریس کانفرنس۔
کہا امداد کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے کا بیان دینے والے IMF سے قرض کیوں لے رہے ہیں؟ حکومت IMF سے سیلاب زدگان کے بجلی کے 1 ماہ کے بل بھی معاف نہیں کروا سکی۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پنجاب ہماری جاگیر ہے۔ تنقید کا جواب کارکردگی سے دیں، اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اپنے اتحادی کے لیے جو زبان استعمال کی گئی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ گندم امپورٹ کرنے کے بجائے کسانوں کو سہولیات دی جائیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر سیلاب متاثرین کو BISP سے فوری ریلیف دینے کا مشورہ۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہی، چین کا بھرپور امداد کا اعلان۔ چین پاکستان کو 10 کروڑ یوان مالیت کا اضافی امدادی سامان فراہم کرے گا۔ ترجمان چینی سفارت خانے کے مطابق امدادی سامان قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، غزہ کی محصور گلیوں سے مقبوضہ کشمیر تک امت مسلمہ سنگین چیلنجز سے دوچار ہے۔ OIC غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا پر زور دے۔ القدس شریف کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم ناقابل قبول ہیں۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ اسلام فوبیا ہمارے دور کی سب سے خطرناک نسل پرستی ہے۔ OIC کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدر ایلنینا سے ملاقات۔ مسئلہ فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ حل پر زور۔ India has become the only country that practices state-sponsored terrorism as policy at home and abroad. Its hypocrisy is well exposed. It cannot hide anymore its aiding, abetting and financing of terrorism in Pakistan. ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سپانسر کرنے والے ملک سے لیکچر کی ضرورت نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کا بھارتی سفارتکار کو کرارا جواب۔ بھارتی الزامات کے جواب میں سائمہ سلیم نے کہا کہ نئی دہلی داخلی اور بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی پھیلانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انڈیا کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی۔ وہ پاکستان میں دہشت گردی کی مدد، مالی معاونت اور خطے میں دہشت گردی کے خفیہ نیٹ ورکس کو مزید نہیں چھپا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان نیوی وار کالج کے شرکاء کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلاب میں معاونت پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین۔ کہا، قوم کو تقسیم کرنے والوں کو ووٹ نہ دیں، ووٹ خدمت اور کام پر دیں۔ لاہور میں دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈ کا سرکاری کینسر اسپتال 10 ماہ میں مکمل ہوگا۔ پنجاب کے 2500 مراکز صحت کو بہترین اسپتالوں میں بدل دیا۔ ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ تر بنانا چاہتے ہیں۔ عوام کو محفوظ اور صحت مند ماحول مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب کی پہلی فضائی کمپنی ایئر پنجاب بھی جلد لانچ کی جا رہی ہے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کی بریت کی درخواست خارج۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اعظم سواتی پر فرد جرم عائد کر دی۔ PTI رہنما کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے اگلی سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ مزید سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی لاہور آمد۔ جامعہ عروۃ الوثقی کے علماء اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء نے بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہماری آن، فخر اور شان ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ پوری قوم سمیت دینی مکاتب فکر بھی اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بنیاد پر آزاد کشمیر کے 33 لاکھ رائے دہندگان کو یرغمال بنا کے، صرف جلاؤ گھراؤ اور پولیس کی نفری کی کمی کو بنیاد بنا کے، خوف و دہشت کے سائے میں اگر آپ اپنا منشور نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیاسی عمل ہے یا یہ مافیائزم ہے؟ انہیں پرتشدد احتجاج کرنا ہے تو ریاست اس کے لیے بھی تیار ہے۔ انہیں پرامن احتجاج کرنا ہے، دے آر موسٹ ویلکم۔ انہیں گفتگو سے معاملات حل کرنے ہیں تو یہ آئیڈیل ترین بات ہے۔ اس میں کھلے دل سے، فراخی قلب سے ہم
ان کے لیے ہم ان کے منتظر ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ گفتگو سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرتشدد احتجاج چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی 365 نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو۔ کہا عوامی ایکشن کمیٹی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو اس کے پیچھے وہ تمام قوتیں کیوں کھڑی ہیں جو فوج مخالف بیانیاں رکھتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم تیار۔ جدید ترین نظام پنجاب بھر میں موسمی حالات اور فضائی آلودگی کی پیشگوئی کرے گا۔ سسٹم سے لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب تک معاشرے میں انصاف نہ ہو معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کچھ طاقتیں قوموں کو آپس میں لڑوا کر حکمرانی قائم کرنا چاہتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالف صرف جماعت اسلامی نے کی ہے۔ تجارتی معاہدے میں پیش رفت کے لیے بھارت روس سے تیل کی خریداری بند کرے۔ امریکہ کا بھارت کو پیغام۔ صدر ٹرمپ کا روسی تیل کی خریداری روکنے کے لیے بھارت، یورپی یونین اور نیٹو کے رکن ممالک پر دباؤ بھی برقرار۔ کہا یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں میں تیزی کے لیے روسی تیل کی خریداری کو روکنا ہوگا۔ ٹرمپ کا غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ جلد ہونے کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا غزہ جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ میرے پاس غزہ سے متعلق ایک ڈیل ہے اور یہ ڈیل جنگ کا خاتمہ کرے گی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید تیزی، 60 سے زائد افراد شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران اسرائیلی فوج نے شاتی، مقبرات اور نصر محلوں میں گھروں کو راکٹس اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران نے جرمنی، فرانس اور برطانیہ میں تعینات سفیر واپس بلا لیے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران نے پابندیوں کے نفاذ سے پہلے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے طلب کیا۔ ایران پر 3 یورپی ممالک کی عائد پابندیوں کا نفاذ آج رات سے ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سیاحت کا دن، شمالی علاقہ جات جنت نظیر وادیوں سے کم نہیں۔ گلگت بلتستان سے سندھ، پنجاب سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اونچے پہاڑ، کراچی اور گوادر کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا سمندر، سوہنی دھرتی کا ہر کونا سوہنا، دنیا بھر کے سیاحوں کو دعوت دیتی وادیاں، اپنی مثال آپ۔